नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जानिश जवाब चाहिए के साथ हाज़िर है। हमारा आज जो 2 सेगमेंट हैं, पहले सेगमेंट में एक अहम तरीन मैटर जो इस वक़्त पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं और कई कानूनी माहिरीन भी इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं। और मेरे पास एक ख़त है जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को लिखा गया है पाकिस्तान की शहरी की तरफ से। तो इसको हम पहले सेगमेंट में रखते हैं, फिर दूसरे सेगमेंट में हम जो आपके दहशतगर्दी के खिलाफ पार्लियामेंट की 1997 की जो एक्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो खत है उसका थोड़ा-सा इक़्तिबास मैं पढ़ देता हूँ, फिर अपने मेहमानों की तरफ मैं जाता हूँ। आईने पाकिस्तान से बालतर कोई नहीं, हत्ता कि सदर ममलिकत भी नहीं। कौमी एज़ाज़ात की हुर्मत और वक़्त उनकी पाकीज़गी और शफ़ाफ़ियत में है। 14 अगस्त 2025 को कौमी एज़ाज़ात की हालिया तक़सीम आर्टिकल 259 की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसकी संगीन खिलाफ वर्जी है। इसके साथ-साथ 1973 की इंतज़ामी इस्लाहात की भी ये संगीन खिलाफ वर्जी है। अब आर्टिकल 259 आपको पता है, मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा-सा कि सिविल और गैलेंट्री यानी बहादुरी अवार्ड देने का इख्तियार सिर्फ सदर पाकिस्तान को हासिल है दर्ज झील बातों पर, बहादुरी पर, मुसल्लह अफ़वाज में नुमायाँ खिदमात पे, इल्मी इम्तियाज़ पे, खेल या नर्सिंग में इम्तियाज़ पे, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, सहाफ़ियों और दीगर आम शहरियों को एज़ाज़ात देना जो इन ज़िम्रों में शामिल नहीं है, आर्टिकल 259 की खिलाफ वर्जी है। एक आर्टिकल इंतज़ामी इस्लाहात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में 1973 का है, वो भी पढ़ देता हूँ मैं। इंतज़ामी इस्लाहात 1973 के तहत पाबंदी सिविल सर्वेंट और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफ़िज़ किया। सिविल सर्वेंट और सरकारी अफ़सरान के हवाले से ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफ़िज़ किया, जिसके तहत सरकारी अफ़सरान को कौमी अवार्ड से रोक दिया गया, बल्कि जिन्हें दिया गया था उनसे भी वापस ले लिया गया। ये इस्लाहाती इंतज़ामी जो आपके वो है ऑर्डर है 1973 आज तक कायम है। इसके अलावा भी जो जिसने ख़त लिखा है उसने रिक्वेस्ट की है, मैं उस इश्यू को दूसरे अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। तो मैं इसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि ये जो 14 अगस्त 2025 को जिस तरीके से पाकिस्तान के अहम तरीन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर किया गया है और क्या सदर ममलिकत को ये इख्तियार है कि वो इस तरीके से अवार्ड दे सकते हैं या अपनी इख्तियारात को फेडरल गवर्नमेंट या किसी कमेटी के सुपुर्द कर सकते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सहर कामरान साहिबा हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी कमर दिलशाद साहब, ये जो 14 अगस्त 2025 को एज़ाज़ात दिए गए हैं और जिस तरह के एज़ाज़ात जिन लोगों को दिए गए हैं आपके सामने हैं, और ये आर्टिकल 259 है जो हमारे सामने है, और दूसरा आपके जो 1973 का इस्लाहाती इंतज़ामी जो आपके जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफ़िज़ किया था, वो भी हमारे सामने है। और ये ख़त आसिफ अली ज़रदारी साहब को लिखा गया और उसमें बहुत सी डिमांड और रिक्वेस्ट मैं आगे चल के बताऊंगा। जी आप कैसे देखते हैं सर? इसकी सबसे बड़ी बात डॉक्टर दाना साहब ये है कि जो 73 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लाहात जो की थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बाद में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो उन्होंने बहुत बड़ी अहम वो जितना पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है, जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन या कैबिनेट डिवीजन जो काम कर रही है, ये हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे जो काम कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इस्लाहात हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो
73 में, उसकी बुनियाद पर ही सारे काम हो रहे हैं। और उसी के अंडर एक कानून बना था जिसका नाम था एस्टा कोड। तो एस्टा कोड में तकरीबन 800-900 करीब क्लाजें लगी हुई हैं, उसमें तमाम जो हदायत जारी की गई थी वो उसके तहत की थी। उसी में ये भी शामिल की, भुट्टो साहब ने ये भी किया था ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि जितने भी जो हैं ये सिविल अवार्ड दिए गए हैं, ये सारे चूंकि चेरिंग ब्लासिब के तहत दिए गए हैं, खुशामद के तहत दिए गए हैं, स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं, वो सारे वापस ले लिए गए थे। उसमें हमारे भी एक अजीज थे, आप भी जानते हैं उनके, वो IG पंजाब थे, राव अब्दुल रशीद खान, उनके पास था हलाल कैद आज़म, वापस ले लिया गया था। तो जितने भी थे वो सब तमाम जितने अवार्ड दिए गए थे सिविल सर्वेंट को खास तौर पर, सब वापस ले गए। लेकिन जो मिनिस्टर को दिए गए थे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास था हलाल पाकिस्तान, वो के पास सदर पाकिस्तान अयूब खान ने दिया था उनको, वो हलाल पाकिस्तान था। और ईरान के शहनशाह उनको ने दिया था उनको निशान पहलवी, वो बाकायदा वो तो इस तरह इंटैक्ट रहा। लेकिन जो बाकी जो सिविल सर्वेंट के लोग थे, जिसमें उदाद खान भी थे, बड़ी बड़ी शख्सियात थी, वो सब के वापस ले लिए गए थे। अब मैं आपको इसलिए अर्ज करूं, मैं अपना एक प्रैक्टिकल बताता हूं जो मेरे साथ जो हुआ है। मेरे साथ वो ये हुआ कि मुझे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने 2018 के इलेक्शन के बाद मुझे हलाल इम्तियाज रिकमेंड किया, और वो दस्तखत किए सुलेमान फारूकी साहब थे, उनके चीफ ऑफ द स्टाफ। बाकायदा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के पास गया तो वहाँ नरगिस सेठी थी उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उन्होंने इतराज लगाया कि क्योंकि कांवर दिल शाह साहब सिविल सर्वेंट हैं तो सिविल सर्वेंट को अवार्ड नहीं दिया जाता। तो मुझे फिर जरदारी साहब ने बुलाया, सदर साहब ने बड़ी मेहरबानी से बुलाया कि कंवर साहब ये आ गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ लिखा हुआ, आप इस पर एग्री करते हैं? मैं कहा सर मैं एग्री करता हूँ, ये बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 73 के रूह के मुताबिक है, सिविल सर्वेंट को वाकया नहीं दिया जाता। तो ये तो हकीकत है, ये हकीकत है। तो इस लिहाज से अब ये जितने भी, लेकिन उसमें जो ऊपर जो लिखा है वो आर्मी का आर्टिकल 259, उसमें आर्मी के जितने भी लिखे वो ठीक है, वो आर्मी के शहादत जान बाद पाकिस्तान सरहदों जो भी इनकी खदमात हैं उनके मुताबिक तो उनको अवार्ड दिया जा सकता है। ये भुट्टो साहब ने भी एतराज़ नहीं किया था। लेकिन जो सिविल सर्वेंट के नीचे जो आता है वो उन्होंने इस पर कहा था कि ये नहीं दिए जाते, ये जो है खिलाफ कानून है। और इसलिए जो थोक के हिसाब से दिए गए हैं तमाम सिविल सर्वेंट को दिए गए हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 73 की रूह के खिलाफ है। अच्छा सर, ये बताइए कि मैं अभी आर्टिकल 259 पढ़ रहा था, उस आर्टिकल 259 में तो उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान जो अवार्ड देंगे वो सिविल और गैंट्री यानी बहादुरी पे का इख्तियार सिर्फ सदर पाकिस्तान को हासिल है। और उन्होंने मेंशन किया है कि ये बहादुरी पे दिया जाएगा, मुसल्लह अफवाज में नुमाया खिदमात पे दिया जाएगा, इल्मी इम्तियाज पे दिया जाएगा, खेल या नर्सिंग में इम्तियाज पे दिया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर क्राइटेरिया है आर्टिकल 259 का, तो फिर ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, सहाफ़ी और दीगर आम शहरियों को जो एजाज़ात दिया गया है वो आर्टिकल 259 के ज़िम्रे में तो नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल 259 की खिलाफ वर्जी है ये जो बकिया लोगों को दिया गया है, क्योंकि जिन क्राइटेरिया को देना है वो आर्टिकल 259 में लिखा है। आप भी पढ़ सकते हैं, मेरे दूसरे मेहमान भी पढ़ सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आर्टिकल 259 में तो बाकायदा डेफिनेशन दे दी गई है, और ये जो उन्होंने सहाफ़ियों को, अदीबों को, शायरों को जो दिया गया है, ये आइन के आर्टिकल 259 की सरीन खिलाफ वर्जी है। ठीक है, सियासतदानों को आप दे सकते हैं, मिनिस्टरों को तो भुट्टो साहब को भी प्रेसिडेंट ने, अयूब खान ने इनको दिया था, बाकी वहाँ उनके थे वजीर खजाना शुएब को भी दिया था। लेकिन सारी चीज़ें तो दी जा सकती है मिनिस्टर्स को तो, लेकिन उनकी खदमात का खास खास जिसपे सदर मुमलकत एग्री करे। लेकिन जो नीचे जो अदीबों को, शायरों को, सहाफ़ियों को दिया गया है, ये आइन की आर्टिकल 259 की सख्त खिलाफ वर्जी है। लेकिन कंवर दिल शाह साहब, मैं तो आर्टिकल 259 में पढ़ रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं बहादुरी पे, मुसल्लह अफवाज, नुमाया खिदमात, इल्मी इम्तियाज, खेल या नर्सिंग में, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो
सियासतदानों को भी मना किया गया है, यहाँ तो सहाफियों को भी मना किया गया है, यहाँ तक कि आम शहरियों को एजाज देना भी मना किया गया है, ब्यूरोक्रेट्स, और आपने उसकी बात भी कर दी। और जुल्फिकार अली भुट्टो का तो एक आपने एक्स्ट्रा कोड बताया ना कि 1973 के इस्लाहाती इंतजामी उन्होंने रोक दिया था और वापस भी ले लिया था, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो है वो आर्टिकल 259 है। तो आप कह रहे हैं सियासतदानों को दिया जाए, तो आर्टिकल 259 में तो सियासतदान नहीं है। नहीं, उसमें जो होता है जब बाहर की जो पर्सनैलिटी आती है उनको जो देते हैं ना ये निशाने इम्तियाज, निशाने पाकिस्तान, तो वो तो एक रवायत चली आ रही है, वो तो ठीक, उसमें कोई की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हाँ, जो बाहर की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो आती हैं उनको निशाने पाकिस्तान दिया जाता है। लेकिन जिसमें ये हर मुल्क में एक खास उसका क्राइटेरिया होता है, तो मैं तो मिसालें बार बार इसको ही दे रहा हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को बाकायदा ईरान ने दिया, शहनशाह ईरान ने दिया, इंडोनेशिया के शिकारों ने उनको निशान दिया, इसके बाद चाइना गए तो चाइना के मौजूदों ने उनको बाकायदा एक अपने मुल्क का सिविल अवार्ड दिया। उधर एक तरीकाकार होता है। लेकिन पाकिस्तान ये जो आपको आर्टिकल 259 है, ये भी तो असली कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो 14 अगस्त 73 को आइन नाफिज किया था, कि उसमें ये शामिल है, आइन के बुनियादी ढांचे में शामिल है आर्टिकल 259 है। ये कोई 18वीं अमेंडमेंट या 8वीं अमेंडमेंट के जरिए नहीं आया। आइन साज असेंबली ने इस आर्टिकल को इंडोर्स किया था और इसके तहत मैं आता हूँ जरा पहले सहर साहिबा की तरफ आने से पहले अजहर सिद्दीक की तरफ भी आ जाता हूँ। माहिर कानून है, जाहिर है आइन और कानून पर दस्तरस है, आप कैसे देखते हैं सर अजहर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे, वरना तो कह तो रिजाल पड़ चुका है यहाँ इस कायनात के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर कि जो इस तरह की आवाज़, हक़ और सच की आवाज़ उठाते हैं। और अगर आप जैसे लोग ये आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो ये वक़्त ख़त्म हो जाएगी, मेरे पाकिस्तान की वक़्त ख़त्म हो जाएगी, इन अवार्डों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। मैं बैठ के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो अवार्ड देख रहा था ना, वो वापस लेने के बारे में बड़ी तफसीली बात आपने बहुत खूबसूरती से की। और मैंने जब मार्च में अवार्ड दिया ना, ये गैलेंट्री अवार्ड देने का, मैंने इनसे क्राइटेरिया पूछा, मैंने कहा बताएं ना आप। मैंने उस वक्त लिखा इनको, और मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान करूँ, मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। सारे मजाक बना लिया इन लोगों ने। वो एक अलग बात है, 26वीं आईनी तरमीम से तबाही और बर्बादी कर दी इस मुल्क की। 4 वजूहात ज़हन में रख लीजिएगा और इनमें से आ जाए। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इस हुकूमत वक्त को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। मैं किसी मिलिट्री के जो कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से बड़ी कामयाबी हासिल की है, उस पर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना हम करेंगे कंट्रोवर्सी, कोई भी हम में से, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नहीं करेगा उस हवाले से। लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है, काबीना को किस बुनियाद के ऊपर दिया आपने? वो अपना खुद तो बड़ा कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब मैंने नहीं लिया, वो भी लेते अवार्ड तुम भी। हर एक को एतराज़ इस पर अपना होगा, लेकिन मैं बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से, चूँकि लर्निंग प्रोसेस में है, खून तो जुल्फिकार अली भुट्टो का है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, जितनी कोशिश की उन्होंने वो काबिल सताइश है। उनके साथ बाकी शामिल बाजा वगैरह के हवाले से मैं एक भी अवार्ड नहीं समझता कि मेरिट पे है। मैं हालांकि वो भी मेरिट पे नहीं समझता, लेकिन टू सम एक्सटेंट चैलेंज दे दिया आपने। लेकिन वहाँ तो लफ्ज़ लिखा है सिविलियन का, यानी आइन के अंदर ये वजारत को अवार्ड देने का तो मैं नहीं समझ में आया। वजारत में आप आए हैं, आपको आवाम ने मुंतखब किया, आपने काम करने, आपकी जिम्मेदारी, आइन जिम्मेदारी दे रहा है। सिविलियन तो ना आइन की जिम्मेदारी देता है ना कानून जिम्मेदारी देता है, उन्होंने वॉलंटियर करना होता है, वो अवाम की खिदमत कर रहे होते हैं। यानी कोई आप देखें ना, अगर हम उठाकर देखें सर्विसेज, बहुत से लोग हैं जिनको अवार्ड मिलते रहे, वो सिविलियन के तौर पर आए हैं। अब आए तीसरी बात की तरफ, और ब्यूरोक्रेसी को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइन पढ़ लें, कानून पढ़ लें, उन्होंने ड्यूटी देनी है, हजरत कायदे आज़म के फरमूदात पढ़ लें, उन्होंने तो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। आप लालच दे रहे हैं उन्हें। अच्छा, और कमाल की बात जबरदस्त बताऊं आपको, सबसे बड़ी मजेदार बात बताऊं, तो एक रेफरेंडम करा लें। अगर अवार्ड देना भी चाहते थे आप, अवामी राय लेते ना इसके ऊपर, अवाम क्या कहती है, सर्वे करा लेते, क्या मुश्किल काम था, अवाम मुंतखब करती। अच्छा चले, मैं एंकर्स के हवाले से चले, आपने वो ठीक है, कोई इधर का दे दिए, कोई उधर का दे दिए। और चौथी और आखिरी बात, ये तौहीन की आपने मेरे आइन की, मेरे मुल्क की तौहीन की है सारे अवार्ड देकर, सारे अवार्ड देकर। और मैं मुतालबा और मुतकाजी हूं इस बात का, पूरी कौम को सेटिस्फाई करें। बच्चे 3 रास्ते दे देता हूं,
آئیں ریفرینڈم کرا لیں تمام ایوارڈز کے اوپر، ملٹری ایوارڈز کو چھوڑ کے، دیکھتے ہیں کتنی عوام. آج ایک پول کرا لیتے ہیں کہ عوام بھی مانتی ہے. آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو حکومتی چلانے کا معاملہ نہیں. آرٹیکل 90-91 پڑھ لیں آپ، رولز آف بزنس پڑھ لیں سارے آپ. یہ آپ کا یہ کابینہ کہاں سے؟ صدر پاکستان کو اختیار دیا تھا جب اس وقت 1973 کے آئین کے تحت. اب تو چلے وہ کہتے ہیں جناب صدر نے جناب جو اختیار ہے وہ کابینہ نے ادا کرنا ہے، لیکن ان میں کابینہ کے نہیں، جو کہ کابینہ کا کام نہیں ہے یہ والا، کیونکہ ہے نہیں، ایڈمنسٹریٹو رول نہیں ہے یہاں پر. کسی جگہ صدر کو ایک آزاد اور خود مختار رہنے دیا جائے. میں تو اس حوالے سے آواز اٹھاتا رہتا ہوں نا. اب دوسری آخری بات کرتے ہوئے دیکھیں میرے پاس حال کیا ہے. میں نے ڈیمانڈ کر دی آپ کے سامنے، میں لکھ رہا ہوں، میں ڈیٹا منگوا رہا ہوں. صدر پاکستان سے بھی امید کرتا ہوں کہ ڈیٹا سارا پرووائڈ کریں آپ قوم کے سامنے. میں اسے چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اظہر صاحب میں آگے بات کروں گا کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ خط ہے اور میں نے اس خط کو جو صدر پاکستان کو ایک پاکستان کے شہری نے لکھا ہے اس خط کے حوالے سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ میں سامنے لایا ہوں. اچھا میں آتا ہوں جناب سحر کامران صاحبہ کی طرف. سحر کامران صاحبہ، اس میں صاف طور پہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ آئین ساز اسمبلی نے آرٹیکل 259 میں یہ درج کیا ہے کہ کن کن کو پاکستان کا اہم ترین اعزاز دیا جائے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی مشکل سے لوگوں کو جن کی بڑی خدمات ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور کرائیٹیریا بھی لکھ دیا ہے. اچھا دوسرا ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد تھے اور آپ کے اس وقت انتظامی معاملات کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے 1973 کیس میں ایسے تمام ایوارڈز کو منع کر دیا، واپس لے لیا گیا. اب میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ اس شہری نے ریکویسٹ کیا کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر آپ بتائیے. اس نے لکھا ہے کہ صدر مملکت کی ذمہ داری آرٹیکل 259 کے تحت اعزازات دینا صرف صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے. یہ آئینی فریضہ ہے، کسی وزارت، کابینہ یا مشاورتی کمیٹی کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. اور اس نے ریکویسٹ کی ہے صدر پاکستان سے، ایک شہری نے جو اس کو اختیار دیا ہے پاکستان کے آئین نے، کہ ہر ایوارڈ دینے والے کے ہر ایوارڈ جس کو دیا گیا ہے ماں سوائے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، جیسے مسلح افواج کی خدمات، بہادری، علمی امتیاز، کھیل یا نرسنگ میں امتیاز، ان دینے والوں کے خدمات، فلاحی کارناموں کی تفصیل عوام کو بتائی جائے. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. سول سرونٹ، سیاستدانوں کو دیے گئے غیر آئینی ایوارڈ کو فوری طور پر کالعدم کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا رولز کانسٹیٹیوشن 259 اور اصلاحاتی انتظامی آرڈر 1973 کے تحت. اور عوام کو بتایا جائے کہ ان اعزازات کو کس آئینی آرٹیکل کے تحت دیا گیا ہے. جی سحر کامران صاحبہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس اہم ٹاپک جو ہے وہ آج کے پروگرام کے لیے اس کا انتخاب کیا. سب سے پہلے تو کیونکہ میں 14 اگست کے بعد پہلی دفعہ آپ کا پروگرام کر رہی ہوں تو مجھے مبارکباد دینے دیں 14 اگست کی پاکستان کے عوام کو بھی اور افواج پاکستان کو بھی مارکہ حق پہ. یقیناً پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہوا اور بلا شبہ جو اعزازات ہمارے افواج پاکستان کو ملے وہ اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے جو بھارت کا ایک مت تھی، وہ جو مت کا بت تھا اس کو پاش کیا، ان کے آپریشن سندور کو تندور بنا دیا، ان کے طیارے کیسے تباہ ہوئے اس کی بات آج پوری دنیا کر رہی ہے، بلکہ امریکی صدر کر رہے ہیں. تو یقیناً وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہاں اب اس کے بعد میں آپ کو صرف یہ وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جو اعزازات ہوتے ہیں یہ سول، یہ جو ریکمینڈ یا کرتے ہیں یا نامینیشن ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. صدر پاکستان صرف وہ اعزازات دیتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، آپ نے جو بالکل کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا، میں 1975 کے جو ڈیکوریشن ایکٹ ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، جس کے اندر گیلنٹری کو جو ہے ڈیفائن کر دیا گیا، ہیروئزم، کریج، ایکسٹرا آرڈنری سروسز فار دا کنٹری. تو میں تو صرف یہاں پر جو ہے جیسے اظہر صدیق صاحب نے کہا تو میں کہوں گی کہ ہاں میں جو سروسز اس طرح سے دیکھتی ہوں وہ میں بلاول بھٹو زرداری کی تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں نہ صرف میں بلکہ وداؤٹ کوئی اختلاف پارلیمان اور عوام
وہ بھی اس کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. 2022 کی جو بارشیں تھیں اس میں پاکستان کی کلائمیٹ چینج کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا، انڈیا میں جا کے SCO کی میٹنگ اٹینڈ کرنا اور پاکستان کا موقف بہترین طریقے سے پیش کرنا، دنیا بھر میں جو خارجہ تعلقات ہیں ان کو نئے طریقے سے استوار کرنا، اور اس وقت جس طریقے سے انڈس واٹر کے اوپر انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل اویئرنیس کریٹ کی اور پاکستان کے لیے ایک رائے عامہ ہموار کی. سحر کامران صاحبہ، میں تو اس وقت بات کانسٹیٹیوشن کی کر رہا ہوں. آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو ذمہ داری ایز اے فارن منسٹر دی گئی ہے. آپ کو حکومت پاکستان نے، آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ ذمہ داری پوری کرتے ہیں. آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کرتے ہیں، آپ کو پروموشن ملتی ہے، تعریف ہوتی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن 259 اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو آپ کے فیڈرل منسٹر رہا ہو اور اس نے خدمات کی ہو اور اس نے جا کر دنیا کو اجاگر کیا ہو، اس کو آپ پاکستان کا ایوارڈ دیں. کانسٹیٹیوشن اس کی حمایت نہیں کرتا ہے، تو کیا کریں گے؟ ڈاکٹر دانش پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیں. لیٹس کیپ آور پرسنل بائسز ایک طرف. میں آپ کو 1975 کے ڈیکوریشن ایکٹ کے بارے میں بتا رہی تھی، آپ اس کے ساتھ بھی اس کو بھی آپ پڑھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک منٹ ڈاکٹر دانش، آپ نے کسی کی بات کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ میری بات کو بھی انٹرپٹ نہیں کریں. آپ میری بات کو بھی انٹرپٹ نہ کریں ڈاکٹر دانش. میں آپ کو یہ اچھا چلے آپ بات کر لیں، میں چپ ہو جاتی ہوں. آپ بات کر لیں. دیکھیں بات ہے ڈاکٹر دانش، نہ میں کسی کی بات میں انٹرپٹ کرتی ہوں نہ آپ نے. جی آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. بولیے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری نہ تحت تنخواہ لے رہے ہیں، نہ کسی کابینہ کا حصہ ہیں، اور جو اس وقت ان کی جس چیز کے اوپر ان کو جو ہے سول ایوارڈ دیا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تائید پارلیمنٹ میں بھی جب بھی بات ہوئی تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آئل کی اس طرف اور اس طرف ایون جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اس کو بار بار ایکنالج کیا. ٹھیک ہے، اگر ایک نیشنل ہیرو کی ایکنالجمنٹ وفاقی سطح پر ہو جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کا جواز ہے. باقی سب کے لیے میرے پاس تفصیلات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن کی تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیں، اور وہ تو بھی اظہر صدیق صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ہاں سرکاری افسروں کو کیوں ملے یہ مجھے نہیں پتا. اس بات پہ یقیناً سرکاری افسروں کو نہیں ملنے چاہیے تھے یا ملے ہیں، یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی نہ میں وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں، نہ ہی جو ہے میں حکومت کے جو انفارمیشن ہے اس سے مجھے کوئی آگہی ہے. میں تو پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہوں اور پارلیمنٹ سے جو میرا اپنا تجزیہ تھا میں نے وہ تجزیہ اپنا بیان کیا ہے، اور میں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ 1975 کا جو ڈیکوریشن ایکٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہو کوالیفائز فار دس ڈیکوریشن. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے زمرے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہاں کون کوالیفائی کرتا ہے. ہماری افواج پاکستان کوالیفائی کرتی ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جو قربانیوں کا ہم کوئی صلہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے پاکستان کا نیریٹو پیش کیا ہے اور وہ دنیا میں مقبول ہوا ہے اور اس کا بینیفٹ ملک کو ہوا ہے تو اس کو بھی ایکنالج کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیں. میں انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا آپ کو، میں کسی کو بھی انٹرپٹ نہیں کرتا. اب میرے پروگرام میں میں یہ کرتے ہی نہیں ہوں. آپ کو بھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا. صرف میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ رول آف لا، ایکٹ آف پارلیمنٹ یا آپ کے جو آرڈیننس ہوتے ہیں یا پاکستان کا کوئی بھی قانون ہو یا اصلاحاتی انتظامی جو 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا یا 1975 جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں، یہ کوئی بھی قانون کانسٹیٹیوشن سے اوپر نہیں ہے. سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن ہے. اور میں اسی لیے یہ کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر صاحب اس کو 1975 کا ایکٹ جو ہے وہ آپریشنلائز کرتا ہے اس کو.
ٹھیک ہے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن 259 جو ہوتا ہے تو رولز بنتے ہیں. اچھا آئین, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آئین ساز اسمبلی میں 29 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی نے بنایا اور وہ آج تک موجود ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کن کن کو آپ کو ایوارڈ دینا ہے. وہ ڈسکرائبیشن بھی ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف کانسٹیٹیوشن میں ایوارڈ کا ذکر ہے, بتایا گیا ہے کہ کس کس کو دیا جائے. اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا. بہرحال آپ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے دیا, سننے والے تینوں کا پوائنٹ آف ویو لے کے چلیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. گارنٹی کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں بہادری, دیکھیں نا میں آپ کی بات سے بالکل وہ ہوں, میں منع نہیں کر رہا, صرف سول آرم فورسز کے لیے. جی میں یہی میں کہہ رہا والا جو ہے نا سول کے لیے نہیں ہے جی, وہ بھی ڈسکرائب ہے, تو اس لیے میں that is heroism, courage and extraordinary services. چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, یا مزید آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا وقت میں دوں گا پورا آپ کو, میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. تو حضرت صدیق صاحب کی طرف آتے ہیں, اسی ایشو کو لے کے کیسے دیکھتے ہیں حضرت صدیق صاحب؟ سیکرٹری صاحب نے بھی, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب قمر دلشاد صاحب نے ایک ایشو اٹھایا ہے, 25 کروڑ لوگوں کی یعنی پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے ایک جگہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ غلطی ہے یہ دانستہ ہے, تو وہ صاحب کہنے لگے کہ غلطی ہے. تو میں نے کہا پھر غلطی کی سزا تو ہے, اور بہت بڑی سنگین غلطی ہے. کیا کہتے ہیں حضرت صاحب اس حوالے سے؟ تو بڑے واضح طور پر آپ کے سامنے رکھتے. اب آئے دوسرا بڑا اہم معاملہ اٹھایا آپ نے, انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے. آپ بتائیں وہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ایک جلسہ جلوس کرنے جا رہے ہیں, 7 ATA لگا دو. یہاں تو یہ ظلم اس حد تک جا چکا ہے, اور جس طرف یہی نہیں زیادتی کی انہوں نے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں, انہوں نے نظر بندی کے 15,000 آرڈر پاکستانی تاریخ میں اتنے جاری نہیں ہوئے جتنے 3.5 سال کے اندر انہوں نے جاری کیے. میں نے چیلنج کیا اس قانون کو, چیلنج کیا, اور اس میں باقاعدہ نومبر سے لے کر جون تک سٹے رہا, اور اس میں میں نے کہا کہ چلیں آپ یہ رکھیں اس قانون کو, اس میں ترمیم کر دیں بہتر. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قانون ہاتھ سے نکل جانا ہے, یعنی پہلے کیا ہوتا تھا اسی طرح کرتے تھے, نظر بندی کر دیتے تھے بندوں کی, وہ کوئی آتا نہیں نظر بندی. بھائی سوال یہ ہے, آپ کی اتنی زبردست انٹیلیجنسی ہے, اتنا آپ کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ نے وہ پیکا قانون لگا کے دیکھ لیا, آپ نے توہین ڈیفیمیشن کا قانون لگا کے آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کتنے سخت قوانین بنا کر دیکھ لیا, اور سوال ہے کہ کیا میرٹ پہ استعمال ہوئے؟ یعنی یہ قوانین موجود ہونے کے باوجود آپ نے زبان بندی کر دی. آرٹیکل 19 اور 19(1) کو ریٹنڈنٹ کر دیا. اب ایک 15-16 بٹا تھا, آرٹیکل 9 اور 10 سے بچا ہوا ہے, اس کو بھی ریٹنڈنٹ کر دیا. کل ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے, میری بہن اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے ان کو, آج گورنمنٹ میں نہیں ہے, کل ان کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ یہ گڑھے میں یہی گرتے ہیں, ہمیشہ سے اس طرح گرتے ہیں یہ سیاستدان. ابھی تو طاقت کے نشے میں آ کر اس طرح کے قانون بناتے رہتے ہیں نا, آپ نے صرف غور نہیں کیا. لیکن میں یہاں سندھ گورنمنٹ کی ایک حوالے سے اس طرح کے قانون مثال کے طور پر یہاں کیا جرم وہاں نہیں, اور ایک کراچی کے اندر انہوں نے تو وہاں ایسا قانون نہیں بنایا. پھر انہوں نے یہاں اینٹی نارکوٹک فورس کے نام پر, یعنی وہ منشیات پکڑنے کے لیے, یعنی یہ بھی صرف غلط استعمال ہو رہے ہیں. پھر آپ نے بنا لیا رائٹ فورس کے حوالے سے جلسے جلوس روکنے کے لیے. یعنی یہاں پر خدا را جتنا قانون کا بلیٹنٹ غلط استعمال یہاں ہو رہا ہے نا, تو یہ والا قانون بھی ابھی آ گیا ہے. انشاءاللہ چیلنج کروں گا, ہم چیلنج کریں گے اس قانون کو بھی, شخصی آزادی کو بھی, اور پوری دنیا میں بھی اس سے آواز اٹھائیں گے. یہ اور انسانی اور کمال کی بات ہے, مذہبی جماعتیں پھر خاموش ہیں سارے معاملے کے اوپر کہ یار شخصی آزادی کو تو ناپید نہ کرو, بند نہ کرو. آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں, انویسٹیگیشن ٹیمیں اچھی بنائیں, لوگوں کو پکڑیں, مواد لے کے جائیں. یعنی آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ دہشت گردی کے کانٹیکس کے حوالے سے؟ آپ یعنی آپ پچھلے وہ اتنے عرصے سے کنٹرول نہیں کر پائے, ابھی دہشت گردی کنٹرول کر لیا آپ نے, نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی ول نہیں ہے. مجھے آگے جانا ہے, اب آپ کو چیلنج کرنا ہے, وہ تصویر کے اوپر بھی چیلنج کرنا ہے, اس کے اوپر بھی کرنا ہے, وارڈ کے اوپر بھی کرنا ہے, وہ کریں. آپ کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا, سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, فیصلہ کرے گی. جی سحر کامران صاحبہ, ان دونوں ایشوز کو لے کے آتا ہوں. ایک تو ایشو آپ قمر دلشاد صاحب نے اٹھایا, وہ بہت ہی اہم ایشو ہے قائد اعظم کی تصویر کے حوالے سے. میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قائد اعظم سے محبت اور ذوالفقار علی بھٹو کی قائد اعظم سے محبت مثلا سارے عام ہے, موجود ہے,
آپ سرچ کر لیں. تو یہ کیا ہوا 78 سال میں کہ پہلی دفعہ یہ کیا گیا. دوسری بات، یہ جو دہشت گردی پارلیمنٹ کا یہ ایکٹ آیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو قمر دلشاد صاحب نے کہا میں بالکل اس کی تائید کرتی ہوں. پاکستان ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، اور آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی تو میں بالکل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب 18 اکتوبر 2007 کو بی بی واپس آئیں وطن، اس سے پہلے ان کو جو ہے کچھ تنبیہ تھی کہ آپ نہ آئیں، تو شہید بی بی کا جواب یہ تھا کہ وی ول گو اف آئی ہیو ٹو ڈائی ان مائی کنٹری امنگ مائی پیپل، اور انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا. شاید ان کو یہ ایک پتہ لگ چکا تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے اور دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے، اور آخری وقت تک، آخری سانس تک پاکستان کے لیے انہوں نے جو ہے آواز اٹھائی اور پاکستان کے لیے جدوجہد کی. تو آپ جو یقین کریں، ہم بہت افسوس ہے اشتہارات جو ہے جس طریقے سے اشتہارات کی فراوانی ہے، ہم اپنے قائدین کو اگر بھول جائیں، فراموش کر دیں، تو پھر یقین کریں وہ قوم صرف گمراہی کی طرف جاتی ہے. تو میں بالکل تائید کرتی ہوں اس بات کی. اب بالکل یہ بھی درست بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے. قوانین کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں سن سیٹ کلوز آئی تو یہ ترمیم ہم سے جو ہے یہ لا پہلے ڈسکس نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو نوید قمر صاحب نے اور باقی پارلیمنٹ کے ممبرز نے جو پیپلز پارٹی کے تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ ایک ترمیم پیش کی کہ کم سے کم اس میں سن سیٹ کلاز ہو. اس بات سے بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. کلبھشن یادو ہم نے یہی بلوچستان سے پکڑا ہے. ابھی حالیہ واقعہ ہے کہ ایک ایجوکیٹر وہ انوالو تھا طالب علموں کو گمراہ کرنے میں. تو دہشت گردی جو ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے، اسے نبرد آزما ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے ہمیں اصلاحات تو کرنی پڑیں گی، لیکن بہرحال ایک مختصر وقت کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ لوگ اٹھا لیے جائیں اور وہ مسنگ پرسنز ہو جائیں. ایک قانون کے تحت اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو مزید دہشت گردی سے بچایا جا سکتا ہے، تو آج پوری قوم جو ہے یہی چاہتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ہم نے تو خود اپنی لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اس دہشت گردی کے ایک جو ہے واقعے کے اندر جو ہے ان کو کھو دیا. 18 اکتوبر 2007 کو بھی جب وہ واپس آئی تھی تو کراچی کا وہ واقعہ بھول نہیں سکتے. میں خود بھی زخمی ہوئی تھی اس بم بلاسٹ کے اندر. تو یقین کریں کہ جو قربانیاں ہیں، جس طریقے سے 80,000 90,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، تو ہمیں اس کے خلاف ایکشن تو ضرور لینا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کے اوپر پوری قوم کو یک زبان ضرور ہونا پڑے گا. نیشنل ایکشن پلان پہ بھی مشکل فیصلہ تھا، پاس کیا تھا پارلیمنٹ نے، متفقہ طور پہ پاس کیا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کا جو سویلین سائڈ تھا اس کے اوپر اتنا عمل درآمد نہیں ہو سکا کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف بھی مؤثر اقدامات کریں، کیونکہ وہ جو جڑ ہے، روٹ کازز ہے، ان کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی بلیو یہ وقت ہے اور اس پر ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور دہشت گردی کو اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو لیٹس یونائٹ فار دس ویری کاز. اور ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے. اگر ہم ویجیلنٹ رہتے ہیں، آپ کو یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی انسانی حقوق پہ سمجھوتا نہیں کرے گی. اور یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جو ایک جدوجہد کی اور 2007 کے بعد جو ایک ڈیموکریٹک سپیس ہم نے گین کی تھی، وہ اس کے بعد 2018 کے بعد وہ گریجولی ہم نے لوز کی. یہ کوئی آج ہائیبرڈ نظام نہیں ہوا. یہ وہ آپ یاد کریں وہ بیانات کے جو ہے ڈپینڈنس یہ تھی کہ ان کو ووٹ بھی کوئی دلائے، قوانین بھی کوئی پاس کرائے. تو آج تو حالات مختلف ہیں. آج تو ہم حالت جنگ میں ہیں. آج تو کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جب ہم حالت جنگ میں نہیں تھے، اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت ہم نے پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ لوز کی. میں نے نیب کے ابیوزز کے اوپر خود ایک رپورٹ بنائی تو مجھے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ ماضی قریب کی بات ہے اور ان کو بھولنا نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے، میں اس وقت ذرا اظہر صدیق صاحب اور قمر دلشاد صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ کا یا 1.5 منٹ کا. وہ یہ ہے کہ ایک 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے یہ ایک کانٹروورشل متنازع ہو چکی ہے. اس کی پٹیشن دی گئی ہے، ریویو پٹیشن، کہ بھائی اس کو سنا جائے، لیکن اس کو سنا نہیں جا رہا ہے. اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ دونوں حضرات کہ اگر اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کے لحاظ سے تو سارے فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک متنازع قوانین ہے، لیکن اگر اسے سن لیا جائے اور اگر یہ سننے کے بعد پتہ چلا یہ متنازع تھا اور یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، غلط قوانین ہے، تو پھر جتنے فیصلے اوپر بنائے گئے ہیں وہ تو بڑی مشکلات پیدا کر دیں گے. جی 1.5 منٹ ہے اظہر صدیق صاحب آپ کے پاس اور 1.5 منٹ ہے قمر دلشاد. پہلے آتا ہوں میں قمر دلشاد صاحب کی طرف. جناب آپ کا سوال بڑا ٹیکنیکل بھی ہے، بڑا کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ نے اس کے اوپر قانون سازی کر رہی ہے، تو میرا خیال یہی ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ممکن ہے اس کو واپس پارلیمنٹ میں ریمانڈ کر دیں کہ اب دوبارہ آج سر غور فرمائیں، لیکن بہرحال اپنا فیصلہ نہیں کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ بڑا کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے اور یہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن ہے اس کو منظور کیا ہے. اب اس کے ساتھ میرا سوال یہ کہ 1 سال ہو گیا ہے اس جو ریویو پٹیشن ہے، اس کو سننے میں سن کے بھیج دیں، آپ جہاں بھیجنا ہے رد کر دیں، منع کر دیں، جو بھی کریں، لیکن سن کیوں نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ پاکستان کو جو ہے یہ اپنا امیڈیٹلی جو ستمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہوگی شروع ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو اس کو سن لیں. اور اسی پر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنا فل بینچ بٹھا کے، یہ فل کورٹ بٹھا کے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ یہ چونکہ قانون سازی اس کی ہو چکی ہے، ہم اس کے سننے کے بارے میں یہ ریمانڈ کر سکتے ہیں تاکہ عوام مطمئن ہو جائے اور ریمانڈ کر دیں، دوبارہ جو ہے پارلیمنٹ اس پر بعد میں غور و خوض کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میں آتا ہوں اظہر صدیق صاحب کی طرف. اظہر صدیق صاحب 26ویں ترمیم پٹیشن کیا ہے؟ 1 سال ہے، فیصلہ کر دیں. اچھا، میں چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب، میں نے چونکہ چیلنج کیا ہوا ہے، میں اس کے میں وکیل ہوں اور میں تو بڑی باریک سی چیزوں کو جانتا ہوں، لیکن ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ جب میں نے سپریم کورٹ پیٹرن اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا تو میرے گھر پیٹرول بم پھینکے گئے، فائرنگ کی گئی، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. یہ جنوری کے اندر معاملہ لگا، تو جنوری کے اندر میں نے معاملہ اٹھایا یہ اور کہا کہ اس کو فل کورٹ بنایا جائے. لیکن تکلیف دہ بات ہے کہ اس وقت ساری کنٹرول آپ کی ایگزیکٹو نے کر لیا ہے. جو آپ کا سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم جو کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، وہ سارا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. بینچ بنانا، بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا، سارا ان کے پاس آ چکا ہے. ایک ٹارگٹ تھا، وہ ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، وہ ٹارگٹ پہلے اچیو کیا گیا. یعنی اگر 26ویں ترمیم کا فیصلہ پہلے ہو جاتا تو کوئی فیصلہ نہیں آنا تھا، نہ ملٹری کوٹوں کا فیصلہ آنا تھا، نہ باقی فیصلے، یہ مثال کے طور پر مخصوص نشستوں والا، اور بہت سے فیصلے ہیں جو نہیں آنے تھے. اب مجھے بتائیں، بڑا شور ڈالتے تھے کہ جناب اب لوگوں کے انصاف جلدی ملے گا. کتنا کا انصاف جلدی ملا؟ ذرا ریکارڈ نکال کے دکھائے نا. جو بیٹھے باتیں بڑی کرتے تھے ہائی کورٹوں میں اور وہ ججز لا کر لگایا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، سنتے رہے. کہا تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے مذاق بنا رہے ہیں. پھر آپ نے صرف یہی نہیں ہے، پھر آپ نے وہ کیا کیا، الیکشن کمیشن کو تا قیامت، یعنی ریٹائر ہو گئے ہوں جنوری سے، 26ویں آئینی ترمیم نے تا قیامت ایکسٹینشن دے دی. پھر اسی طرح حلف لینے کے بارے میں 26ویں آئینی ترمیم نے اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ ملک صحیح نسبت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، کسی اسٹیج پر اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. گنج پہ دیجیے، اللہ حافظ.